अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी में ना गहरी तब्दीलियां ला सकता है। यानी सुबह सवेरे, ख़ास तौर पर फजर के वक्त जागने की अहमियत और उसके असरात। हमारे पास एक तहरीर के कुछ ख़ास हिस्से हैं। इसका उन्वान है फजर की बरक़ात, दुनिया व आखिरत की रोशनी। तो आज इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि हम उस तहरीर में जो बातें कही गई हैं ना, उनको ज़रा गहराई से समझें। सिर्फ ये नहीं कि क्या कहा गया है, बल्कि ये कि उस टेक्स्ट के मुताबिक फजर के वक्त उठने के फ़ायदे असल में हैं क्या, और वो कैसे हमारी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर असर डाल सकते हैं। तो आइए इस पर एक तफसीली जायज़ा लेते हैं। जी, और ये याद रखना अहम है कि हमारी ये सारी बातचीत उसी तहरीर पर बेस्ड होगी जो हमारे सामने है। हमारा काम बस ये है कि इसमें जो ख्यालात और मालूमात दी गई हैं उनको सामईन तक पहुंचाएं, उनकी वजाहत करें बगैर किसी ज़ाती राय के। बिल्कुल ठीक। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी बात से। ये जो तहरीर है, ये फजर के वक्त को कैसे बयान करती है? क्या ये सिर्फ दिन का आगाज़ है या कुछ और भी? देखिए, ये तहरीर इसे सिर्फ आप कहें कि वक्त का एक यूनिट नहीं समझती, बल्कि इसे एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे पेश करती है। ये वो लम्हा है जब रात के अंधेरे के बाद रोशनी फूट रही होती है, एक नया दिन शुरू हो रहा होता है। तो तहरीर ये इशारा करती है कि ये सिर्फ एक वक्त नहीं है, ये एक बुनियाद है जिस पर आप कह लें कि पूरा दिन बनता है। इस वक्त की जो खामोशी है, जो सुकून है, उसमें एक खास पोटेंशियल है। ये मौके वाली बात तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं पहले फायदे पर, जिसका जिक्र मतन में काफी वजाहत से है, यानी अल्लाह की इताअत और उसके नतीजे में मिलने वाली रूहानी रोशनी, यानी नूर। मतन इस बात पर जोर देता है कि भाई जब बाकी दुनिया सो रही है या सुस्ती में है, उस वक्त अपने रब के हुक्म पर उठ जाना ये खुद एक बहुत बड़ी इताअत है। जी हाँ, और ये इताअत सिर्फ एक रस्मी अमल नहीं है। मतन कहता है कि इस अमल से एक खास किस्म की रोशनी पैदा होती है, नूर। अब ये नूर क्या है? मतन इसकी थोड़ी वजाहत करता है। कहता है कि ये सिर्फ चेहरे की चमक नहीं है, बल्कि ये दिल में उतरती है, इसे रोशन करती है। फिर ये रोशनी जाहिर होती है इंसान के कामों में, उसके फैसलों में, उसके किरदार में। और एक बहुत अहम बात, मतन कहता है कि ये नूर इंसान के रिस्क तक में अपना असर दिखाता है। तो ये एक अंदरूनी कैफियत है जिसका असर बाहर की दुनिया में भी नजर आता है। अच्छा, यानी ये नूर एक तरह से जिंदगी के हर शूबे को रोशन करने वाली कुव्वत है इस तहरीर के मुताबिक। और इसी नूर से जुड़ा हुआ लगता है दूसरा फायदा जो मतन बताता है, वो है वक्त, काम और सलाहियतों में बरकत और तौफीक। मतन कहता है कि सुबह जल्दी उठने वाले के लिए ना, दिन भर के कामों में, इल्म हासिल करने में, यहाँ तक कि प्लानिंग में भी बरकत और आसानी हो जाती है। ये बरकत क्या चीज़ है, जरा इसको खोलेंगी? जी, ये नुक्ता बहुत गहरा है। मतन बरकत को सिर्फ मिकदार का इजाफा नहीं कहता। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे 30 हो जाते हैं, बल्कि बरकत से मुराद है जो आपके वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनमें क्वालिटी का इजाफा, एक गैर मामूली बेहतरी, यानी थोड़े वक्त में ज्यादा और बेहतर काम हो जाना। कोई मुश्किल काम है तो वो आसानी से हो जाए, कोशिशों का फल मिलना। मतन इसे तौफीक से भी जोड़ता है। तौफीक का मतलब है अल्लाह की तरफ से काम को करने की सलाहियत मिल जाना, हिम्मत मिलना, सही रास्ता मिल जाना। तो गोया बरकत वो नतीजा है और तौफीक वो खास मदद है जो उस बरकत को मुमकिन बनाती है। ये दोनों साथ चलते हैं। मतन के इशारे के मुताबिक तो यही लगता है। अच्छा, तो ये बरकत सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि इसमें अल्लाह की खास मदद यानी तौफीक का भी दखल है, जैसा कि मतन में है। सही। इस रूहानी नूर और अमली बरकत के बाद मतन तीसरे फायदे की तरफ आता है, जो हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत से मुतालिक है। जी हाँ, मतन कहता है कि फजर के लिए वक्त पर उठना, जिस्म को आराम के बाद दोबारा हरकत में लाना और सुबह की ताज़ी हवा में सांस लेना, ये सब जिस्मानी सेहत के लिए तो मुफीद है ही। लेकिन जो बात इस मतन को ख़ास बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ जिस्म पर नहीं रुकता, ये वाज़ेह तौर पर जहनी सेहत यानी मेंटल हेल्थ पर इसके मुस्बत असरात का जिक्र करता है। सुबह की खामोशी, अल्लाह के जिक्र से दिन का आगाज़ करना, ये एक अंदरूनी सुकून और इत्मीनान पैदा करता है, जो आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में तो बहुत ही कीमती चीज़ है। मतन इसे जहनी दबाव और स्ट्रेस कम करने का जरिया भी करार देता है। ये बात वाकई बहुत अहम है कि मतन जिस्मानी और जहनी सेहत दोनों को कवर कर रहा है।
اکثر ہم صبح اٹھنے کے فائدوں کو صرف پروڈکٹیوٹی یا فزیکل فٹنس سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ ذہنی سکون والا پہلو واقعی خاص ہے۔ اور اسی سکون اور اطمینان کی بات کو متن شاید آگے مزید واضح کرتا ہے جب وہ اگلے فائدوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی روحانی سکون، تسلی اور پھر اللہ سے قربت۔ شاید ہم ان تینوں کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں جو آؤٹ لائن میں پوائنٹس 5، 6 اور 7 ہیں۔ بالکل بالکل، یہ تینوں نکات آپس میں گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں اور یہ روحانی تجربے کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ متن پہلے اس احساس کا ذکر کرتا ہے جو فجر کے لیے اٹھنے والے کو ہوتا ہے، ایک دل کا سکون، ایک اطمینان کہ اس نے اپنے رب کا حق ادا کیا ہے۔ یہ صرف ایک گزرتا ہوا خیال نہیں ہوتا۔ متن کے مطابق یہ احساس پورے دن کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ فیول کا کام کرتا ہے، ایک نئی ہمت پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ آتا ہے کہ جب دن کا سب سے اہم کام ہو گیا تو باقی مشکلیں بھی آسان لگنے لگتی ہیں، ایک پازیٹیو آؤٹ لک ملتا ہے۔ تو یہ صرف عبادت کا سکون نہیں بلکہ دن بھر کے لیے موٹیویشن اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، اور اسی سکون کے ساتھ ہی اللہ سے قربت کا احساس بھی جڑا ہے۔ جی ہاں، متن اسے شاید سب سے خوبصورت نتیجہ قرار دیتا ہے۔ صبح کی تنہائی اور خاموشی میں جب دنیا کا شور و غل ابھی شروع نہیں ہوا، اس وقت بندے کا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا، اس سے بات کرنا، مناجات کرنا، یہ ایک خاص قربت پیدا کرتا ہے، نزدیکی۔ متن اس لمحے کو اللہ اور بندے کے درمیان ایک خاص رابطے کا وقت بتاتا ہے، اور اسی قربت کا ایک پھل یہ ہے کہ متن کے مطابق یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اس وقت کی گئی التجاؤں کی ایک الگ ہی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس وقت آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ قربت اور دعا کی قبولیت کا تصور تو واقعی اس عمل کو بہت ہی بلند درجہ دے دیتا ہے۔ ہم نے اب تک دیکھا کہ متن کے مطابق فجر اٹھنے سے نور ملتا ہے، برکت اور توفیق آتی ہے، جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے، روحانی سکون اور موٹیویشن ملتا ہے، اور اللہ سے خاص قربت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن متن صرف دنیا کے فائدوں پر ہی بات ختم نہیں کرتا ہے نا، ایک بہت ہی اہم نقطہ آخرت سے متعلق بھی ہے۔ بالکل، اور یہ شاید سب سے بنیادی فائدہ ہے جس پر متن بہت زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تمام برکتیں اور فائدے صرف اسی زندگی تک محدود نہیں ہے، فجر کی پابندی کا اصل اور سب سے بڑا صلہ تو آخرت میں ہے۔ اس سلسلے میں متن ایک مشہور حدیث کا حوالہ دیتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے یا ان کی حفاظت کرتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث اس عمل کو سیدھا نجات سے جوڑتی ہے، سیلویشن سے۔ تو متن اسے صرف ایک اچھی عادت یا روٹین نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کا راستہ قرار دے رہا ہے۔ یہ واقعی اس پوری گفتگو کو ایک بالکل الگ سطح پر لے جاتا ہے۔ یہ صرف لائف امپروومنٹ کی بات نہیں بلکہ ایٹرنل سکسس کا ذریعہ ہے متن کے مطابق۔ تو جب متن ان تمام فائدوں کو جمع کرتا ہے تو اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اس سب کے بعد کیا پیغام دیتا ہے؟ متن ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ فجر کے لیے اٹھنا صرف ایک فقہی حکم یعنی شریعت کا ایک قانونی تقاضا پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے، ایک لائف سٹائل ہے، ایک ایسا نظام ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن، مطلب اس کی آؤٹر اور انر سیلف، اس کی دنیا اور اس کی آخرت، دونوں کو سنوارتا ہے، دونوں میں روشنی اور برکت لاتا ہے۔ یہ ایک جامع، ایک کمپریہنسو اپروچ ہے زندگی گزارنے کی۔ یہ صرف ایک نماز نہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے جو پورے دن بلکہ پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور متن کے ان حصوں کے آخر میں جو ہمیں ملے ہیں، ایک سوال بھی چھوڑا گیا ہے۔ جی ہاں، جو حصے ہم تک پہنچے ہیں ان کے آخر میں متن یہ سوال اٹھاتا ہے کہ فجر کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور ان کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک سوال ہے۔ جو حصے ہمیں ملے ہیں ان میں اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اگلی بحث کے لیے راستہ بنا رہا ہو یا پڑھنے والے کو خود تحقیق کرنے کی طرف مائل کر رہا ہو۔ سمجھ گیا۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہمارے سامنے جو متن تھا، فجر کی برکات، دنیا و آخرت کی روشنی، اس کے مطابق فجر کے وقت بیدار ہونے کے کئی گہرے اور وسیع فائدے ہیں۔ ایک اندرونی نور جو ہمارے دل، اعمال اور رزق تک کو روشن کرتا ہے۔
دنیاوی زندگی میں وقت اور کاموں میں برکت، جس میں اللہ کی خاص توفیق شامل ہوتی ہے، جسمانی اور خاص طور پہ ذہنی صحت میں بہتری، دل کا سکون، اطمینان اور پورے دن کے لیے ایک مثبت حوصلہ افزائی، اللہ سے خاص قربت اور دعاؤں کی قبولیت کا بہترین موقع، اور سب سے بڑھ کے آخرت میں نجات اور جنت کا ذریعہ۔ یہ تو ایک مکمل پیکج ہے متن کے مطابق۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ یہ تمام نکات اس متن میں وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں، اور شاید اس گفتگو کے آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کا نقطہ یہ ہو سکتا ہے، جو اسی متن کی روشنی میں ہے لیکن ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، کہ متن میں جس برکت کا ذکر ہے، یہ غیر معمولی بہتری اور آسانی، کیا ہم اسے اپنی روزمرہ زندگی میں پہچان سکتے ہیں؟ کیا کبھی محسوس ہوا ہے کہ جب دن کا آغاز ایک خاص نیت اور عمل سے ہوتا ہے، جیسا کہ متن فجر کے لیے اٹھنے کا ذکر کرتا ہے، تو چیزوں میں واقعی ایک فرق محسوس ہوتا ہے؟ اس دن مشکلیں شاید اتنی بڑی نہیں لگتی، یا ان کا حل آسانی سے نکل آتا ہے؟ یا اس کا نفسیاتی پہلو کیا ہے؟ ایک مضبوط ارادے سے دن شروع کرنے کا ہماری پروڈکٹیوٹی اور موڈ پر کیا اثر ہوتا ہے، جیسا متن اشارہ کر رہا ہے؟ اس پر غور کرنا دلچسپ ہو سکتا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت عمدہ نقطہ ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ متن میں بیان کردہ یہ فائدے ہماری ذاتی زندگی میں کیسے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ ہم نے فجر کی برکات پر مبنی اس متن کے اہم نکات کا گہرائی سے جائزہ لینے کی کوشش کی۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔